کہ امریکہ کے نائب صدر بھی پاکستان میں موجود ہوں گے، ایران کے وزیر خارجہ جو عراقچی صاحب ہیں وہ بھی ہوں گے، دنیا ساری کی نظریں پاکستان پر ہوں گی۔ شہباز شریف کا ٹویٹ دنیا میں کتنا دیکھا جا رہا ہے، ہم نے جنگ میں بھی اپنا لوہا منوا لیا اور امن میں بھی ہم نے اپنا جھنڈا بلند کر لیا۔ وہ ٹرمپ کہتا تھا کہ وہ امن کا دائی ہے اور بہت سی جنگیں رکوائی ٹرمپ نے اور نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے نوبل انعام کس کو ملنا چاہیے؟ جیسے پاکستان نے جنگ کا خاتمہ کر دیا، اسی طرح مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خاتمے کا دن بھی جمعہ ہے۔ تحریک انصاف کا آخری احتجاج ہوگا حکومت کے خلاف، اس کے بعد ان کی جرات نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اگر میں کہوں جو آج کا دن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک فنومینل ڈے ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے پاکستان کو عسکری کامیابی کے بعد سفارتی کامیابی بھی ملی ہے، یہ پاکستان کے لیے ایز اے ہول نیشن ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ آج اس پہ ذرا بات کریں گے جس طرح سے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور پوری دنیا اس کی معترف نظر آ رہی ہے۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد اکارڈ پہ ہیں اور جمعے والے دن امریکہ اور ایران کے وفود بھی آ رہے ہیں۔ جس طرح سے کل کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران اور ٹرمپ دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے 2 ہفتوں کے لیے، اور اس میں پاکستان کا کردار کتنا اہم رہا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے، پاکستان کی یہ کامیابی ڈسکس کریں گے، جس طرح اس کا جو صحرا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے۔ یہ ٹرائیکا جو ہے اس نے جتنی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ اور پاکستان کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایز اے نیشن ہم سب کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے اس حکومت نے، اس عسکری قیادت نے مل کے کام کیا ہے اور پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں واویلا مچ گیا ہے، اسرائیل میں واویلا مچ گیا ہے، چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا سر فخر سے اس ٹائم پہ بلند ہو گیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور جمعے کا دن بڑا اہم ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہی بات ڈسکس ہوئی کہ یوم تشکر منایا جائے گا جمعے والے روز۔ انہی تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بہت فنومینل ڈے تھا، مجھے بہت خوشی ہے ایز اے نیشن، مجھے یہی توقع ہے پوری قوم سے کہ سب کو بہت خوشی ہوگی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھئی بات یہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو کے آغاز میں یہ کہا کہ پاکستان کے لیے بہت خوشخبری ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ جو جنگ کا رکنا ہے یہ ساری دنیا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور ساری دنیا جو ہے اس پہ مسرت کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مسرت کا گہوارہ سینٹر وہ پاکستان بنا ہوا ہے اور ساری دنیا پاکستان کی کوششوں کی تعریف کر رہی ہے۔ یورپین یونین سے بھی تعریف کے پیغام آ رہے ہیں، ترکی سے بھی پیغام آ رہے ہیں، خلیج کے ممالک سے بھی آ رہے ہیں۔ اور کل جو معاہدے کی جو جنگ بندی کی سٹیٹمنٹ آئی، پہلے تو شہباز شریف صاحب کا 2 ٹویٹ آئے اور ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف کا ٹویٹ دنیا میں کتنا دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی جب میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے دیکھے وہ ٹویٹ، تو شہباز شریف کا ٹویٹ جو ہے 14 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ 14 ملین سے، پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹویٹ اتنا دیکھا ہو، اور جو اس کے بعد ان کا ٹویٹ آیا وہ شاید 8.1 ملین وہ ٹویٹ ویو ہوا ہے، تو جو کہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان، دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس وقت پاکستان کی تعریف نہیں کر رہا، پاکستان کے قصیدے نہیں گا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا ٹرائیکا ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں۔ ان لوگوں کی شبانہ روز محنتوں سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ دنیا، جب کل ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کی تہذیب ختم کر دیں گے، ایک ملک کو دنیا کے نقشے سے اڑا دیں گے، امریکہ کے پاس یہ ملٹری ایبلٹی ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ جو ہے نا خوف زدہ ہو کر بیٹھی تھی کہ ٹرمپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس میں انٹروین پاکستان نے کیا، اور ایران کی جانب سے بھی جو اعلامیہ آیا اس میں سب سے پہلے
شکریہ ادا کیا گیا پاکستان فیلڈ مارشل پاکستان کا اور وزیر اعظم پاکستان امریکہ کی جانب سے بھی جو اعلامیہ آ رہا بالکل ہے ایسا اس ہی کے ہے۔ اندر یہ آ رہا ہے، تو ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کا لمحہ ہے، بڑی عزت کی بات ہے، بڑے وقار کی بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میسنجر سے ٹرو میڈیٹر تک کا جو سفر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ بالکل درست ہے، یہ ہم نے یہ سفر طے کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان کسی ٹریجڈی کے حوالے سے دنیا میں ڈسکس نہیں ہو رہا، Exactly. پاکستان امن کی کوششوں کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہم نے جنگ میں بھی اپنا لوہا منوا لیا اور امن میں بھی ہم نے اپنا جھنڈا بلند کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، آج کابینہ میں یہی کہا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ جمعے کو ہم نے یوم تشکر منانا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی وفد آ رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی وفد آ رہا ہے، اور مذاکرات جو باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا آغاز ہوگا وہ اسلام آباد سے ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دن یہ مذاکرات چلیں گے اور فائنل کب یہ معاہدہ ہوگا؟ دیکھیے، ابھی تو جنگ بندی 2 ہفتے کے لیے ہوئی ہے، لیکن دنیا کو ہم نے ڈیزاسٹر سے بچایا ہے، دنیا کو تباہی سے بچایا پاکستان نے۔ اب جو جمعے کا دن ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان مذاکرات پر تصدیق کی مہر اس دن لگنی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے کہ امریکہ کے نائب صدر بھی پاکستان میں موجود ہوں گے، جو ان کے مشیر ہیں ویٹکاف وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ایران کے وزیر خارجہ جو عراقچی صاحب ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ان کے جو اسپیشل مشیر ہیں وہ ہوں گے۔ اس ساری کارروائی کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہوگا، دنیا ساری کی نظریں پاکستان پر ہوں گی، اور یہ آنر کی بات ہوگی، پاکستان ہوسٹ کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ جو ہم نے کارروائی کی ہے، کل شہباز شریف کے ٹویٹ سے پہلے جو کچھ ہم نے کیا، جی بالکل، ایک جو امپورٹنٹ کام تھے، شہباز شریف صاحب کا چائنا کا وزٹ بہت امپورٹنٹ تھا، وہاں پر جو 5 نکاتی ایجنڈا آیا تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ شہباز شریف صاحب کے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ جو ملاقات اسلام آباد میں ایکسکلوسیو ہوئی، اس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ تو یہ بہت سے لوگوں کی، بہت سے ملکوں کی کاوشوں کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دنیا کی نظر اس پہ ہے کہ پاکستان جو جمعے کو مذاکرات یا اکارڈ ہوسٹ کر رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ درست نتیجے کے اوپر پہنچ جائے اور دنیا سے جنگ کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عمار صاحب، اسی سارے سیناریو میں ہم نے دیکھا ایز این پاکستانی تو ہم بہت خوش ہیں، لیکن اوورسیز کا کیا مورال ہوگا اس ٹائم پہ؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، اس میں تو کوئی چپ نہیں۔ باہر کے جتنے ممالک ہیں نا، وہ یوزلی وہاں پر انڈینز کی تعداد، ایکسپیکٹریٹ لوگوں میں انڈین کی تعداد پاکستانی سے زیادہ ہے۔ اچھا، وہ وہاں پہ بہت کلوزلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان انڈیا کو میچ ان کی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پاکستان ہار جاتا ہے وہ بڑا مذاق اڑتا ہے پاکستانیوں کا، انڈیا ہار جاتا ہے تو ان کا بڑا مذاق اڑتا ہے، وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح۔ لیکن اور پاکستان انفارچونیٹلی بری خبروں کی وجہ سے ماضی میں جانا جاتا رہا ہے، دھماکہ ہو گیا، اے پی ایس ہو گیا، جمہوریت پہ حملہ ہو گیا، ان حرکتوں کی وجہ سے مسائل تھے بہت سارے۔ اب پاکستان اور طریقے سے، وہ جو پاکستانی تھوڑے دبے دبے رہتے تھے، اب سینہ تان کے، سینہ چوڑا کر کے اور بڑے دبنگ طریقے سے، اور مجھے نا اتنے دوستوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں سارے پاکستان سے، جو پاکستان کی اس کامیابی پر اتنا خوش ہیں کہ حد نہیں۔ سعودی عرب سے بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اسکردو میں جو لوگ ہیں، جی وہاں پہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کیا سچویشن تھی، اور وہ کچھ اسکردو اور بلوچستان سے لوگوں کی جوبلیشن کے، فیسٹیوٹی کے اتنے اچھے پیغامات آ رہے ہیں کہ دل خوش ہو گیا۔ ایون کے پی کے سے، بالکل ایسا کے پی کے میں ایک تو طبقہ ہے نا جو وہ احتجاج وغیرہ میں لگا ہوا ہے، لیکن لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن کا پیغمبر ہے اور یہ ادھر کدھر جھگڑے کرنے لگ گئے ہیں، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن سارے پاکستان سے، ساری دنیا سے اس فیصلے کی توثیق، تصدیق اور اس پر مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی عمار صاحب، اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پہ بھی ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے آئے اس جنگ کے بعد۔ ابھی جو ہے جیسے یہ جنگ ختم ہوئی اور تیل سستا ہوا تو ایک دم سے اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یہ بھی۔ جی بالکل، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ، دنیا کی ساری اسٹاک مارکیٹ نا جنگ
सूट नहीं करती। बिल्कुल। सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल होता है, उन्हें यकीन नहीं होता कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये रिटर्न देगा, महफूज है या नहीं महफूज है। लेकिन जैसे ही ये अलामिया आया, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट, ज़्यादातर लोग तो सो रहे थे, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद से जो स्टॉक मार्केट ने बिहेव करना शुरू किया है, जो अपवर्ड ट्रेंड आया है, जो बुलिश ट्रेंड आया है, उससे सबको हमें पता चल गया है कितना पाकिस्तान की अपनी स्टॉक मार्केट बिल्कुल देखिए ऐसे ही है, कितना है। कितना और ऊपर गई। आज वो क्या आप कुछ वो भी बता रही थी बॉन्ड के हवाले से भी एग्जैक्टली वो बिल्कुल पाकिस्तान ने जो बॉन्ड देने थे 1.43 वो पाकिस्तान ने अदायगी कर दी है, स्टेट बैंक की तरफ से आया, तो बड़ी अहम चीज़ है ये भी। बिल्कुल। देखिए ना, पाकिस्तान सिर्फ अस्करी तौर पर अब ताकतवर नहीं है, पाकिस्तान सिफारती तौर पर ताकतवर है। जहाँ हमारी कमज़ोरी है वो मईशत है, माशी तौर पे पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं कर, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। यूएई का हमने कर्ज वापस किया, और इस पे ये बात नहीं करनी चाहिए कि कर्ज क्यों मांग लिया, भाई ये कर्ज था, हमने लिया था तो वापस करना चाहिए था ना। तो दूसरी बात ये है कि इन बॉन्ड्स के हवाले से जो 1.43 बिलियन डॉलर की अदायगी है, ये भी बड़ी इज्जत की बात है, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम की तरफ इशारा करते हैं। इससे भी आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में बहुत बूम आएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल रिस्पेक्ट। मुझे एक इसहाक डार साहब का जुमला आता है जिसपे याद आता है, जिसपे लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह का कुछ ऐसा करम है कि मेरी ख्वाहिश है कि वो जुमला दुरुस्त साबित हो। उनका ख्वाब था और वो दावा करते थे कि हमें कुछ अर्सा मिल जाए ना तो पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने लगे। अभी तक वो नहीं है, बहुत दूर है उस ख्वाब से, लेकिन दुआ कीजिए कि वो ख्वाब पूरा हो जाए। हमारे साहब ये चीज़ें भी हमने नहीं सोची थी कि जिस तरह से पाकिस्तान को एक टाइम पे आइसोलेशन में धकेल दिया गया था, अब ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है पाकिस्तान को, इस तरह से मईशत भी हमारी दुरुस्त हो जाएगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक वो ट्रंप कहता था कि वो अमन का दाई है और बहुत सी जंगें रुकवाई ट्रंप ने और नोबल इनाम मिलना चाहिए। अब आपको क्या लगता है नोबेल इनाम किसको मिलना चाहिए? भाई ये मैं बात तबसरा तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ये प्रोग्राम जो है ना कहीं ट्रंप देख ही ना ले। भाई बात ये है कि अमन का नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने तबाही के दहाने से दुनिया को बचाया है, अमन का नोबेल प्राइज़ फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का हक इसमें तो कोई शक, पाकिस्तान का हक बनता है। और इसके लिए हमें कोई, ट्रंप तो कहता था ना कि मुझे दें, आप दें क्यों नहीं रहे। पाकिस्तान को कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तो अपने रोल के बारे में पाकिस्तान कोई बढ़ के नहीं मार रहा, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान खामोशी के साथ सारी दुनिया की मदद कर रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर नोबेल अमन प्राइज़ के हवाले से जानी चाहिए। अब तो मिल ही जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने छीन लेना नहीं छीन सकेगा। अब जो हालात आगे हैं ना, वो नज़र यही आ रहा है। एक तरफ हम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया में रोने निकल रहे हैं, चीखें निकल रही हैं कि हो क्या गया है ये। असल में ना इंडियंस के साथ हुआ बहुत बुरा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, वो तो समझते थे खित्ते के चौधरी भी हमें, फैसले भी हम करते हैं, सिफारतकारी भी हमें आती है, जंग भी हमें लड़ना आती है, हर मैदान में उनको नाकामी हो रही है। और अब जो कल उनके चैनलों पर एक दो तो खैर AI जनरेटेड वीडियोस भी चल रही हैं, लेकिन उनके चैनलों पर मातम का समय। वो मैं मेजर गौरव आर्या को सुन रही थी, वो ये अल्फाज थे, होना कख नहीं है। अब पता चला है कि होना कख नहीं है। और बल्कि वो जो है कुछ इंडिया के जो संजीदा लोग हैं, वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान की काविशों से कामयाबी हासिल हुई है। ये रोल इंडिया ने हमेशा अपने लिए सोचा था, लेकिन ये रोल पाकिस्तान के पास आ गया है। और अब जो है सवाए उनके पास मातम के, रोने पीटने के और पछतावे के कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत अरसे से चाहता था कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, हमारे तिजारती ताल्लुकात हो, लेकिन भारत ने हर दफ़ा इस ख्वाहिश को सबोताज किया, हम पे बिला वजह हमले करने की कोशिश की, जिस पे मुँह की भी खाई। लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इस खित्ते का बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को होना भी चाहिए, लेकिन इंडिया का नाम ही मिट गया, कोई बात ही नहीं कर रहा। आइसोलेशन में चले गए हैं, वो दूसरों को आइसोलेशन में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद चले गए। अच्छा अमार साहब, इस सारे सिनेरियो में एक प्रोपोगेंडा ये भी कर रहा है, जो प्रोपोगेंडा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई ड्राफ्ट शेयर किया, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई। ये क्या प्रोपोगेंडा है? अच्छा भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुश नहीं रहना, उन्होंने रोना पीटना ही है। तो पहला मशवरा तो ये है
کہ جو خوش ہیں پاکستان کی اس کامیابی پر انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. جنہوں نے خوش نہیں ہونا ان کو آپ خوش نہیں کر. پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈرافٹ جو ہے شہباز شریف کی طرف سے نہیں آیا تھا, کیونکہ شہباز شریف کی جانب سے پہلے ڈرافٹ کچھ لکھا ہوا آیا, پھر اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو کے دوسرا آ گیا. تو اتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ یہ جب آپ خود سمجھے نا کہ جب اتنا بڑا ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو بنیادی طور پر امریکہ اور ایران ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہی آپ اعلان کر رہے ہوں گے نا کہ جنگ بندی ہو گئی. میں بڑے مہربانی, میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا شکریہ آپ سب لوگوں کا, ان سے ڈسکس کر کے بات کر کے ہی ہو رہا ہے نا. تو اس کو اتنا نیگیٹو ٹرن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی پاکستانی اس وقت وہ نیگیٹو سننے کے تیار ہی نہیں ہے. بالکل ایسا یہ سمجھیں کہ پاکستان میں نا سفارت کاری کی بسنت آ گئی. ایگزیکٹلی, بہت اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا, سفارت کاری کی بسنت آ گئی. اور ہم نے دیکھا جس طرح سے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو چیز سیلیبریٹ ہو رہی ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. لیکن عمار صاحب جمعے کو ہم یوم تشکر منا رہے ہیں, ایک جماعت جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے. جیسے پاکستان نے جنگ کا خاتمہ کر دیا اور اپنی کاوشوں کی وجہ سے, اسی طرح مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خاتمے کا دن بھی جمعہ ہے. اس لیے کہ اب لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے مار دھاڑ میں, اب لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس حکومت کے خلاف احتجاج میں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکومتوں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, حکومتوں پہ بالکل تنقید ہونی چاہیے, اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی ماضی کی پالیسی تھی جس میں جلاؤ, گھیراؤ, مار کٹائی, ٹریفک بند کر دینی اور جلسوں میں ریاست مخالف نعرے لگانے, اب کوئی انٹرسٹڈ اس میں نہیں ہے. وہ ایک محرومی کا خیال, دیکھیے انٹینشلی پاکستانیوں کے اندر احساس ندامت کریٹ کیا گیا. ہم نے ایسے تجزیہ کار بھی دیکھے جو ٹی وی پہ آ کے ہر وقت پاکستان کو ہی کوستے رہتے تھے. دنیا میں کوئی ملک اپنے, کوئی شخص اپنے ملک کے بارے میں اتنا کرٹیکل نہیں ہوتا جتنے پاکستانی ہیں. بھائی اتنا اچھا آپ کا ملک ہے, اتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں, دنیا کی سب کچھ یہاں پر موجود ہے, تو آپ اپنے ملک میں ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستانیوں کو اور کچھ پاکستانیوں کو اپنی عادت ختم کرنی پڑے گی. زیادہ تر ہوگی بھی ہے, اس لیے کہ جو اچیومنٹ پاکستانیوں نے دیکھی ہیں اس سے سارے ہی خوش ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا, اور یہ آپ کہیں نوٹ بھی بے شک کر لیجئے کہ جو جلسہ احتجاج ہوگا انتہائی ناکام ہوگا. اس میں حکومت ریاست مخالف نعرے نہیں لگے ہوں گے, اور یہ تحریک انصاف کا آخری احتجاج ہوگا حکومت کے خلاف. اس کے بعد ان کی جرت نہیں ہوگی. مجھے تو لگتا ہے ہوگا ہی نہیں, جو ساری سچویشن ہے اس کے بعد تو شاید خود ہی وہ دل میں جلسہ کر لیں, شاید دل میں کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.